دوستوں قربانی کے دن میں جو لوگ کلیجی کھاتے ہیں انہیں ذرا اس ویڈیو کو دیکھ لینا چاہیے، ذرا انہیں ان باتوں کا علم ہو جانا چاہیے کہ کلیجی یہ کھانا کیسا ہے، چونکہ معاشرے میں لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کلیجی کے اندر خون کا جماؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلیجی کھانا ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیجی ناپسند فرمایا ہے، اس وجہ سے کلیجی ہم لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے، ہے نا؟ تو آخر ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا چلوں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے جانوروں کے حوالے سے 22 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن چیزوں کا کھانا حرام ہوتا ہے، جائز ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن ان 22 چیزوں میں کہیں پر بھی کلیجی کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ چاہے اعلیٰ حضرت ہوں یا دیگر علماء کرام ہو، کسی نے بھی کلیجی کو حرام چیزوں میں شمار نہیں کیا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی کلیجی کھانا حرام نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے ذہن میں وہ سوال آتا ہوگا کہ بھائی خون جس کا کھانا حرام ہوتا ہے تو کلیجی کے اندر تو خون موجود ہوتا ہے، تو پھر کلیجی کھانا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کی بھی وضاحت میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ 2 مردار کیا ہیں؟ ایک ہے مچھلی اور دوسرا ہے ٹڈی۔ یہ دونوں ایسے جانور ہیں کہ ہم اسے ذبح کیے بغیر ہی کھا سکتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، پوری دنیا کھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 2 خون جس کو حلال کیا گیا ہے وہ ہے کلیجی اور تلی۔ کلیجی اس کے اندر خون کا جماؤ ہوتا ہے اور تلی کے اندر بھی خون کا جماؤ ہوتا ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 ایسے خون ہیں جس کو حلال کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کلیجی اور تلی کھانا یہ حضور کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جائز ہے، بالکل مباح ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے ناپسند فرماتے تھے، کلیجی نہیں کھاتے تھے، انہیں بھی دلیل کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں۔ دوستوں دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن غذاؤں کو کھایا ہے ان غذاؤں میں سے ایک غذا کلیجی کا بھی نام آتا ہے۔ سبحان اللہ! جن باتوں کو آپ نے یہ سن رکھا تھا کہ حضور کلیجی نہیں کھاتے تھے، کتابوں کے ذریعے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حضور کلیجی کھاتے تھے، ہے نا؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت ہوگی وہ ہے مچھلی کی کلیجی کا کنارہ۔ چاہے مچھلی کی کلیجی ہو یا مرغے کی کلیجی ہو یا خسی کی کلیجی ہو یا کسی اور جانور کی کلیجی ہو، آخر ہے تو وہ کلیجی نا۔ تو کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے جس کھانے کو پیش کیا جائے گا جنتیوں کے سامنے وہ ہے مچھلی کے انڈے کا کنارہ، ہے نا؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیجی کھایا ہے یا نہیں، یہ بھی میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاتا چلوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم 130 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سفر میں تھے۔ 130 صحابہ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے۔ آپ نے ہمیں سے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ تو ایک شخص کے پاس تقریباً 1 سا آٹا نکل آیا، تو اس آٹے کو گوندھا گیا۔ پھر ایک لمبا قد کا آدمی جو کہ کافر تھا وہ بکریاں ہانک کر لے جا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کیا تم بکریاں بیچو گے یا ہبا کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں بکریاں بیچوں گا، ہبا نہیں کروں گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کو خریدا، پھر اس کو ذبح کیا گیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیجی کو بھوننے کا حکم دیا اور اس کلیجی کو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا، اور پھر 130 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مل کر کے بھی اس کلیجی کو کھایا۔ آگے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک بکری کی کلیجی 130 صحابہ کرام مل کر کے سارے لوگوں نے کھایا، لیکن کسی کو بھی ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے کہ ایک چھوٹی سی کلیجی 130 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھا لیتے ہیں اور خوشحالی کے ساتھ کھاتے ہیں، لیکن اس کلیجی میں کمی کا باعث نہیں بنتا ہے نا؟ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ لیکن اس حدیث پاک
को पेश करने का मकसद ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सफ़र की हालत में कलेजी को भूनने का हुक्म दिया। ख़ुद भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कलेजी को खाया और सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी खिलाया। ठीक है, तो जो लोग ये दलीलें देते हैं या ये बात करते हैं कि हुजूर ने कलेजी को नापसंद फरमाया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम कलेजी नहीं खाते थे, उन्हें इस हदीस पाक पर ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुर्बानी के दिन में सबसे पहले आप कलेजी से ही दिन की शुरुआत करें। जैसे कुर्बानी आमतौर पर 7-8 बजे सब लोगों के घरों में हो जाती है। जिसके यहाँ कुर्बानी करने वाले होते हैं उनके यहाँ थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो कुर्बानी जब हो जाती है, जब जानवर को ज़बह कर दिया जाता है, उसके बाद गोश्त वगैरह को टुकड़े टुकड़े करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन कलेजी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आसानी से टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ऐसी कैफियत में सबसे बेहतर ये है कि आप जो है उस दिन कलेजी से ही शुरुआत करें, कलेजी ही पकाएं। कलेजी के हवाले से तबीबों का कहना है कि इसका मिजाज गर्म तर होता है। ये एक ऐसी ग़िज़ा है कि जो जिस्म के जहरीले मादे को खारिज करती है और जिस्म को सेहतमंद बनाती है ना। कलेजी जिसको खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आज के डॉक्टरों ने रिसर्च किया तो पता चला कि इसके अंदर इतने फ़ायदे हैं कि जिस्म से जहरीले मादे को ख़त्म करता है और जिस्म को सेहतमंद बनाता है। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।